سالانہ میلے کی رونق اپنے عروج پر تھی۔ رنگ برنگی جھنڈیاں ہوا میں لہرا رہی تھی اور چوڑیوں کی دکان سے اٹھتی خنک دلوں میں عجب سی چہکار بڑھ رہی تھی۔ وہ اپنی ماں کے لیے شال خریدنے آیا تھا، مگر قسمت نے اس کے قدم ایک اور سمت موڑ دیے۔ او لالے، ہم کو یہ سبز والی چوڑیاں دکھاؤ نا، یہ جو چمک رہا ہے، ہائے اللہ کیسا پیارا ہے۔ پشتوں کی مٹھاس میں لپٹی وہ گلابی اردو اس کے کانوں سے ٹکرائی تو اس نے بمشکل اپنی ہنسی روکی، مگر جب پلٹ کر دیکھا تو سانس جیسے سینے میں ہی رک گئی۔ گہرے نیلے پٹھانی فراک میں ملبوس لڑکی، سر پر ڈلکتا دوپٹہ اور سفید ملائم کلائیوں میں چھنکتی رنگین چوڑیاں، وہ ہاتھوں کو چہرے کے سامنے لہرا رہی تھی جیسے کسی کے دل کی دھڑکنوں سے کھیل رہی ہو۔ جب اس نے آہستہ آہستہ ہاتھ ہٹائے تو سب سے پہلے نیلگوں آنکھیں نمودار ہوئی، ایسی گہری کہ انسان ڈوب جائے۔ پھر ناک میں جڑی ننھی سی نتھ چمکی اور آخر کار گلابی لب سامنے آئے تو اس کے دل میں عجیب سا شور مچ گیا۔ خانہ خراب، تم ہم کو کیوں گھور رہا ہے؟ تمہارے گھر ماں بہن نہیں ہے کیا؟ اس کے تیکھے لہجے پر وہ چونکا، مگر اگلے ہی لمحے شوخی سے بولا، ماں بہن تو ہیں مگر بیگم نہیں ہے ابھی تک۔ لڑکی نے سینہ تار کر کہا، سیدھا بات کرو، ہم پختون ہیں، ہم کو الٹی سیدھی بات سننے کی عادت نہیں۔ اس کی ادا پر وہ دل ہار بیٹھا۔ پہلی محبت کا سنا تو تھا، مگر یوں ایک لمحے میں دل ہاتھ سے نکل جائے گا یہ نہ جانتا تھا۔ ہمت کر کے اس نے پوچھا، نام تو بتا دو کم از کم۔ وہ لمحہ بھر کو رکی، آنکھوں میں عجیب سی چمک آئی، پھر بولی، عافیہ درانی۔ وہ نام اس کے دل پر نقش ہو گیا۔ چند دن بعد وہی لڑکی اپنی سہیلیوں کے ساتھ پڑوس کے گاؤں کی وسیع باغ میں آئی، جہاں ہر طرف غیر ملکی پھلوں کی خوشبو اور رنگ برنگے پھولوں کی بہار تھی۔ برگد کے درخت سے لٹکے سفید پھولوں کے جھولے پر بیٹھی وہ کھلکھلا رہی تھی کہ اچانک دو آوارہ لڑکے ان کے گرد منڈلانے لگے۔ واہ بھئی، آج تو پریاں اتر آئی ہیں، ایک نے آگے بڑھ کر کہا تو عافیہ فوراً جھولے سے اتری اور غصے سے بولی، اگر معلوم ہوتا یہاں کے مرد ایسے ہیں تو ہم کبھی نہ آتا۔ وہ لڑکا مزید قریب بڑھنے ہی والا تھا کہ ایک مضبوط آواز فضا میں گونجی، بس۔ سفید شلوار قمیض میں ملبوس، کندھوں پر چادر ڈالے سردار اسلان شاہ سامنے کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں کی سختی دیکھ کر لڑکے سہم گئے۔ ہمارے گاؤں کی بیٹیوں کو تنگ کرنا جرم ہے، غلطی نہیں۔ اس کے حکم پر نوکر انہیں گھسیٹ کر لے گیا۔ جب وہ پلٹا تو عافیہ کی آنکھوں میں غصے کے ساتھ ہلکی سی شکر گزاری بھی تھی۔ آپ ٹھیک ہیں؟ اس نے نرم لہجے میں پوچھا۔ ہم ٹھیک ہیں، مگر تمہارے گاؤں کے اصول کمزور ہیں شاید، وہ کہہ کر سہیلیوں سمیت وہاں سے چلی گئی اور وہ اسے جاتا دیکھتا رہ گیا۔ شام کو درانی حویلی میں عافیہ اپنے جڑواں بھائی حیدر کے گلے لگی تو اس کے چہرے کی چمک دیکھ کر وہ مسکرا دیا۔ میری جان، آج بہت خوش لگ رہی ہو، کیا بات ہے؟ اس نے چھیڑا۔ ہم خوش نہیں، بس ایسے ہی، وہ نظریں چرا کر بولی، مگر دل کے کسی کونے میں سفید لباس والا وہ شخص بار بار ابھر رہا تھا۔ ادھر اذلان شاہ اپنی حویلی کی چھت پر کھڑا آسمان کو دیکھ رہا تھا۔ ایک ملاقات میں کوئی یوں دل میں اتر جاتا ہے کیا؟ اس سے خبر نہ تھی کہ یہ محبت آسان نہ ہوگی، کیونکہ قبائلی رسموں اور حویلیوں کی انا کے بیچ پروان چڑھنے والی محبت اکثر دلوں کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے، اور جب وہ محبت سلگتی ہے تو صرف دل نہیں، دعائیں بھی چلنے لگتی ہیں۔ رات اپنی سیاہی سمیٹ چکی تھی، مگر دو دلوں میں اجالا جاگ رہا تھا۔ عافیہ اپنے کمرے کی کھڑکی کے پاس بیٹھی چاند کو تک رہی تھی۔
ہوا اس کے دوپٹے سے کھیل رہی تھی اور وہ ان جاننے میں اپنی کلائیوں کی چوڑیاں بجا رہی تھی۔ ہر خنک کے ساتھ اسے وہ نظریں یاد آتی تھی جو میلے میں اس پر ٹھہری تھی۔ ہم پاگل تو نہیں ہو گیا؟ اس نے خود سے سرگوشی کی، مگر دل نے فوراً جواب دیا، اگر یہ پاگل پن ہے تو بہت حسین ہے۔ نیچے صحن میں حیدر دورانی اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا کسی اہم معاملے پر گفتگو کر رہا تھا۔ کل سردار اصلان شاہ نے پنچایت میں بڑا سخت فیصلہ سنایا ہے، ایک دوست نے کہا تو عافیہ کے ہاتھ کی جنبش رک گئی۔ اصلان شاہ؟ یہ نام جیسے اس کے دل میں چھپی چنگاری پر تیل بن کر گرا۔ وہ آہستہ سے سیڑھیاں اتر کر قریب آئی۔ کون اصلان شاہ؟ اس نے بے ساختہ پوچھ لیا۔ حیدر نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہی شاہ حویلی والا سردار، گاؤں کا با اثر آدمی۔ کیوں پوچھ رہی ہو؟ عافیہ نے فوراً نظریں چرائی۔ ہم تو بس ایسے ہی پوچھا۔ تم لوگ ہر وقت انہی کا نام لیتا ہے نا؟ کہہ کر وہ واپس اوپر چلی گئی، مگر دل کی دھڑکن تیز ہو چکی تھی۔ ادھر اصلان شاہ اپنے کمرے میں بے چین ٹہل رہا تھا۔ اسے عافیہ کی وہ بات یاد آ رہی تھی، تمہارے گاؤں کے اصول کمزور ہیں شاید۔ اس جملے نے اسے حیران کر دیا۔ وہ پہلی بار کسی لڑکی کی آنکھوں میں اپنی عزت کے لیے سوال دیکھ رہا تھا۔ میں اسے غلط ثابت نہیں ہونے دوں گا، اس نے خود سے عہد کیا، مگر دل کا ایک اور کونا سرگوشی کر رہا تھا، یا شاید تم خود ہی اس کے سامنے ہار چکے ہو۔ اگلے دن قسمت نے پھر دونوں کو آمنے سامنے لا کھڑا کیا۔ دورانی حویلی میں ایک زمین کے مقدمے کے سلسلے میں اصلان شاہ آیا ہوا تھا۔ حیدر اس سے ملاقات کے لیے بیٹھک میں موجود تھا۔ عافیہ پانی کی ٹرے لے کر اندر آئی تو دونوں کی نظریں ٹکرا گئیں۔ لمحہ بھر کو وقت جیسے رک گیا۔ اس کی نیلی آنکھوں میں حیرت اور ہلکی سی شرمندگی تھی، جبکہ اصلان کی آنکھوں میں بے اختیار مسکراہٹ۔ آپ؟ عافیہ کے لبوں سے نکلا، جی میں۔ اور آپ پھر ہمارے گاؤں کے اصول جانچنے آئی ہیں کیا؟ اصلان نے دھیمی شوخی سے کہا۔ عافیہ کے گال سرخ ہو گئے۔ ہم کسی کو جانچنے نہیں آیا، بس پانی دینے آیا ہے۔ وہ الجھ کر بولی تو حیدر نے حیرانی سے دونوں کو دیکھا۔ تم لوگ ایک دوسرے کو جانتے ہو؟ اس کے سوال پر فضا میں عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ بس ایک اتفاقی ملاقات تھی، اصلان نے سنبھل کر جواب دیا، میلے میں۔ حیدر کی آنکھوں میں سوچ اتر آئی، مگر وہ خاموش رہا۔ عافیہ جلدی سے باہر نکل گئی، مگر دل میں طوفان اٹھ چکا تھا۔ وہ پہلی بار اس شخص کو اپنے گھر کی دہلیز پر دیکھ رہی تھی، اور یہ احساس اسے ڈرا بھی رہا تھا اور خوش بھی کر رہا تھا۔ شام ڈلی تو حویلی کے صحن میں خاموشی پھیل گئی۔ عافیہ اپنے کمرے میں بیٹھی سوچوں میں گم تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ باہر حیدر کھڑا تھا۔ عافیہ تم اس سردار کو کب سے جانتی ہو؟ اس کے لہجے میں بائی کا تحفظ تھا۔ عافیہ نے نظریں جھکا لی، ہم نہیں جانتا، بس ایک بار ملا تھا، اس نے ہماری مدد کیا تھا۔ اس کی آواز میں سچائی تھی، مگر دل کی دھڑکن راز افشا کرنے کو بے تاب تھی۔ حیدر نے گہری سانس لی۔ وہ آدمی اچھا ہے، مگر اس کی دنیا ہم سے مختلف ہے۔ شاہ حویلی والوں کے فیصلے دل سے نہیں روایت سے ہوتے ہیں، اور روایتیں اکثر محبت کو کچل دیتی ہیں۔ یہ جملہ عافیہ کے دل میں تیر کی طرح پیوست ہو گیا۔ کیا واقعی ان کے درمیان صرف ایک خوبصورت اتفاق تھا، یا قسمت کوئی اور کہانی لکھ چکی تھی؟ ادھر اصلان اپنی حویلی کے بڑے دروازے پر کھڑا دور افق کو دیکھ رہا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ دورانی خاندان اس کے برابر کا ہے، مگر پرانی دشمنیاں ابھی تک مٹی میں دبی چنگاڑی کی طرح زندہ تھی۔ اگر اس نے قدم آگے بڑھایا تو شاید صرف اس کا دل نہیں جلے گا، پورا گاؤں سلگ اٹھے گا۔ مگر محبت وہ آگ ہے جو سوچ کر نہیں جلتی،
اور جب جلتی ہے تو بجھانا آسان نہیں ہوتا۔ صبح کی اذان کے ساتھ ہی دورانی حویلی میں ہلچل شروع ہو گئی تھی، مگر عافیہ کی آنکھوں میں رات بھر نیند نہ آئی۔ حیدر کی باتیں اس کے ذہن میں گردش کر رہی تھی کہ شاہ حویلی کے فیصلے روایت سے ہوتے ہیں اور روایتیں اکثر محبت کو کچل دیتی ہیں۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی اپنی نیلی آنکھوں کو دیکھ رہی تھی، جن میں عجیب سی چمک کے ساتھ ہلکی سی نمی بھی تھی۔ اچانک صحن میں گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز گونجی اور نوکر نے آ کر اطلاع دی کہ شاہ حویلی سے مہمان آئے ہیں۔ اس کا دل بے اختیار دھڑک اٹھا۔ سیڑھیوں کے موڑ پر کھڑی اس نے دیکھا کہ اصلان شاہ اپنے والد ملک سکندر شاہ کے ساتھ بیٹھک میں موجود ہے اور فضا غیر معمولی سنجیدہ ہے۔ رسمی گفتگو کے بعد ملک سکندر شاہ نے سیدھے الفاظ میں کہا کہ وہ اپنے بیٹے ازلان کے لیے عافیہ کا رشتہ مانگنے آئے ہیں۔ یہ سن کر عافیہ کے ہاتھ کی چوڑیاں بج اٹھی اور لمحہ بھر کو جیسے وقت ٹھہر گیا۔ حیدر نے سنبھل کر پرانی رنجشوں کا ذکر کیا تو ملک سکندر نے کہا کہ نئی نسل کو دشمنی ختم کرنی چاہیے۔ ازلان نے نظریں اٹھا کر عافیہ کو دیکھا اور صاف لفظوں میں کہا کہ اگر وہ راضی نہ ہو تو وہ فوراً واپس چلے جائیں گے۔ سب کی نظریں اس پر تھی اور پہلی بار اسے محسوس ہوا کہ اس کی ایک ہاں یا نہ کئی دلوں کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ اس نے دھیمی مگر واضح آواز میں کہا کہ اگر اس رشتے سے دشمنی ختم ہو سکتی ہے اور اس کی عزت ہمیشہ مقدم رہے گی تو اس سے اعتراض نہیں۔ ازلان کی آنکھوں میں سکون اتر آیا، مگر اسی لمحے گاؤں کے بزرگ رحمت خان غصے سے اندر داخل ہوئے اور اعلان کر دیا کہ یہ رشتہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ شاہ اور دورانی خاندان کبھی ایک نہیں ہو سکتے۔ فضا ایک بار پھر بوجھل ہو گئی۔ ازلان نے مضبوط لہجے میں کہا اگر روایت دل توڑے تو اسے بدل دینا چاہیے، مگر رحمت خان نے خبردار کیا کہ اس شادی سے گاؤں دو حصوں میں بٹ جائے گا۔ عافیہ نے پہلی بار محسوس کیا کہ محبت صرف دو دلوں کا معاملہ نہیں بلکہ پورے معاشرے کی آزمائش بن سکتی ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے آستہ سے کہا کہ اگر اس کی وجہ سے فساد ہوگا تو وہ پیچھے ہٹ جائے گی، مگر ازلان بے اختیار بول اٹھا کہ وہ اسے کھو نہیں سکتا۔ یوں ان کی محبت اب راز نہ رہی بلکہ سب کے سامنے ایک اعلان بن گئی اور فیصلہ وقت کے ہاتھ میں چلا گیا کہ آیا یہ دعا قبول ہوگی یا سلگتی ہی رہ جائے گی۔ رحمت خان کے الفاظ جیسے دیواروں سے ٹکرا کر پورے کمرے میں گونج رہے تھے اور فضا میں ایک عجیب سا تناؤ پھیل گیا تھا۔ عافیہ کا دل کانپ رہا تھا، مگر اس نے خود کو سنبھال رکھا تھا۔ ازلان کے چہرے پر پہلی بار بے بسی نمایاں تھی، جیسے وہ سردار کم اور ایک عاشق زیادہ ہو۔ حیدر گہری سوچ میں ڈوبا کھڑا تھا، ایک طرف بہن کی خوشی، دوسری طرف گاؤں کی پرانی دشمنیاں۔ ملک سکندر شاہ نے سنجیدہ لہجے میں کہا کہ دشمنی کو ختم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ کوئی پہل کرے، مگر رحمت خان بس ضد تھے کہ روایت نہیں بدلی جا سکتی۔ اسی بحث کے دوران اچانک یہ انکشاف ہوا کہ برسوں پہلے ہونے والے ایک خونی جھگڑے میں دورانی خاندان کے ایک فرد کی موت کا الزام شاہ خاندان پر لگایا گیا تھا، حالانکہ حقیقت کبھی پوری طرح سامنے نہیں آئی تھی۔ یہ بات سن کر عافیہ کے قدم لڑکھڑا گیا۔ اسے پہلی بار اندازہ ہوا کہ ان کی محبت صرف رسم و رواج نہیں بلکہ ماضی کے خون آلود سائے سے بھی لڑ رہی ہے۔ ازلان نے مضبوط آواز میں کہا کہ اگر اس کے خاندان پر کوئی داغ ہے تو وہ سچ سامنے لانے کو تیار ہے، چاہے اسے اپنی سرداری ہی کیوں نہ قربان کرنی پڑے۔ اس کے اس اعلان نے سب کو خاموش کر دیا۔ حیدر نے پہلی بار ازلان کی آنکھوں میں جھانکا اور وہاں غرور نہیں بلکہ خلوص دیکھا۔ عافیہ کے دل میں امید کی ہلکی سی کرن جاگی، مگر خوف بھی ساتھ تھا کہ کہیں یہ ضد سب کچھ نہ جلا دے۔ رحمت خان نے سخت لہجے میں ایک مہلت دی کہ اگر شاہ خاندان اپنی بے گناہی ثابت کر دے تو وہ اس رشتے کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنیں گے، ورنہ یہ معاملہ ہمیشہ کے لیے ختم سمجھا جائے گا۔ یوں محبت کو ایک آزمائش مل گئی تھی، اب فیصلہ صرف دلوں کا نہیں بلکہ سچ کا تھا۔
آفیہ نے رات کو سجدے میں گر کر دعا کی کہ اگر یہ رشتہ اس کے حق میں بہتر ہے تو راستے آسان ہوں، ورنہ اس کے دل سے یہ خواہش نکال دی جائے۔ ادھر اصلان نے عہد کیا کہ وہ ماضی کی ہر گرہ کھول کر رہے گا، مگر اس سے معلوم نہ تھا کہ سچ کی تلاش میں کچھ راز ایسے بھی سامنے آئیں گے جو نہ صرف دونوں خاندانوں بلکہ ان کے اپنے دلوں کو بھی ہلا کر رکھ دیں گے۔ اگلے ہی دن سے گاؤں میں سرگوشیاں شروع ہو گئی۔ کوئی کہتا شاہ خاندان خود کو بچانے کے لیے ڈرامہ کر رہا ہے، کوئی کہتا دورانیوں کو آخرکار جھکنا ہی پڑے گا، مگر اصلان نے کسی کی پرواہ نہ کی۔ وہ سیدھا اپنے دادا کے پرانے کمرے میں گیا جہاں برسوں پرانی فائلیں اور دستاویزات صندوقوں میں بند تھی۔ گرد آلود کاغذوں کو کھنگالتے ہوئے اس کے ہاتھ ایک پرانی ڈائری لگی جس پر اس کے مرحوم دادا کا نام درج تھا۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ کیا اس میں وہ سچ چھپا تھا جس کی تلاش میں وہ سب کچھ دو پر لگانے کو تیار تھا؟ ادھر عافیہ کی حالت بھی کچھ مختلف نہ تھی۔ وہ مضبوط بننے کی کوشش کر رہی تھی مگر اندر سے ٹوٹ رہی تھی۔ حیدر نے اسے تسلی دی کہ سچ سامنے آئے گا تو فیصلہ آسان ہو جائے گا، مگر اس کی آواز میں بھی یقین سے زیادہ دعا تھی۔ رات کو عافیہ چھت پر کھڑی دور شاہ حویلی کی سمت دیکھتی رہی۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ محبت صرف خوشی نہیں، ایک مسلسل خوف بھی ہے، کھو دینے کا خوف۔ چند دن بعد پنچایت دوبارہ بیٹھی، پورا گاؤں اکٹھا تھا۔ اصلان نے وہ ڈائری سب کے سامنے رکھی اور بتایا کہ برسوں پہلے ہونے والے جھگڑے میں اس کے دادا نے خود لکھا تھا کہ اصل قصوروار کوئی تیسرا شخص تھا جس نے دونوں خاندانوں کو لڑا کر فائدہ اٹھایا۔ نام سن کر سب چونک گئے۔ وہی شخص جو آج گاؤں کے معززین میں شامل تھا۔ فضا میں ہلچل مچ گئی۔ رحمت خان کے چہرے کا رنگ بدل گیا کیونکہ وہ شخص ان کا قریبی ساتھی تھا۔ جب حقیقت کی گرہیں کھلنے لگی تو واضح ہوا کہ دشمنی ایک غلط فہمی اور سازش کا نتیجہ تھی۔ دورانی خاندان کے بزرگ کی موت حادثہ تھی، قتل نہیں۔ یہ انکشاف سنتے ہی مجمع میں خاموشی چھا گئی۔ برسوں کی نفرت جیسے ایک لمحے میں بے معنی ہو گئی۔ حیدر نے گہری سانس لے کر اصلان کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب شک نہیں تھا۔ رحمت خان نے دھیمی آواز میں اعتراف کیا کہ اگر سچ یہی ہے تو وہ اس رشتے کی مخالفت نہیں کریں گے۔ اصلان نے سب کے سامنے کہا کہ وہ عافیہ کی عزت اور خوشی کو ہر روایت سے مقدم رکھے گا۔ عافیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گیا، مگر اس بار یہ آنسو خوف کے نہیں بلکہ سکون کے تھے۔ مگر کہانی ابھی مکمل نہ تھی۔ جب سب لوگ منتشر ہونے لگے تو وہی بے نقاب ہوا شخص غصے سے بولا کہ یہ فیصلہ اسے منظور نہیں اور وہ اس شادی کو ہونے نہیں دے گا۔ اس کی آنکھوں میں خطرناک چمک تھی، جیسے وہ ہار ماننے والوں میں سے نہ ہو۔ یوں سچ سامنے آنے کے باوجود خطرہ ٹال نہ سکا۔ محبت نے ایک جنگ جیتی تھی، مگر شاید اصل امتحان ابھی باقی تھا۔ پنچایت کے منتشر ہوتے ہی گاؤں کی فضا بدل چکی تھی، مگر سکون عارضی تھا۔ جس شخص کا نام سازش میں سامنے آیا تھا، شمس الدین، وہ بظاہر خاموش تھا مگر اس کی آنکھوں میں انتقام کی آگ صاف دکھائی دے رہی تھی۔ اصلان جانتا تھا کہ ایسے لوگ سیدھی شکست قبول نہیں کرتے، وہ وار ہمیشہ پیچھے سے کرتے ہیں۔ اس نے حویلی کی سیکیورٹی سخت کر دی، مگر دل کا خوف کسی پہرے سے کم نہ ہوا۔ ادھر دورانی حویلی میں خوشی اور بے چینی ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ رشتہ باضابطہ طور پر منظور ہو چکا تھا اور نکاح کی تاریخ بھی طے ہو چکی تھی، مگر عافیہ کے دل میں عجیب سی گھبراہٹ تھی۔ وہ بار بار خواب میں دیکھتی کہ کوئی سایہ اس کی خوشیوں کے گرد منڈلا رہا ہے۔ حیدر نے ہنستے ہوئے اسے سمجھایا کہ یہ سب وہم ہے، مگر خود اس کے دل میں بھی خدشات پل رہے تھے۔ نکاح سے ایک دن پہلے شام کو عافیہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ باغ میں گئی، وہی باغ جہاں پہلی بار اصلان نے اس کی عزت بچائی تھی۔ ہوا میں ہلکی سی ٹھنڈک تھی اور سورج ڈل رہا تھا۔ اچانک اسے احساس ہوا کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔
اس نے پلٹ کر دیکھا تو دور درختوں کے پیچھے ایک سایہ حرکت کر رہا تھا۔ اس کا دل زور سے دھڑکا۔ اسی لمحے ایک گاڑی تیزی سے باغ کے قریب آ کر رکی۔ سہیلیاں چیخ اٹھی۔ دو آدمی اتر کر عافیہ کی طرف بڑھے۔ سب کچھ اتنی تیزی سے ہوا کہ کسی کو سنبھلنے کا موقع نہ ملا۔ عافیہ نے پوری قوت سے مزاحمت کی مگر ایک ہاتھ نے اس کا منہ دبا لیا۔ حویلی میں جب خبر پہنچی تو کہرام مچ گیا۔ حیدر کے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ اذلان کو اطلاع ملی تو اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ یہ شمس الدین کا کام ہے، اس نے دانت بھینچتے ہوئے کہا۔ رات کے اندھیرے میں اذلان اپنے چند وفادار آدمیوں کے ساتھ نکل پڑا۔ اسے اندازہ تھا کہ عافیہ کو کہاں لے جایا جا سکتا ہے۔ گاؤں سے باہر پرانی حویلی جہاں کبھی شمس الدین کا ڈیرا ہوا کرتا تھا۔ اس کا دل بے قابو تھا مگر ذہن غیر معمولی طور پر پرسکون۔ وہ جانتا تھا کہ ایک غلط قدم عافیہ کی جان خطرے میں ڈال سکتا ہے۔ ادھر عافیہ کو ایک کمرے میں باندھ دیا گیا تھا۔ شمس الدین سامنے کھڑا طنزیہ مسکرا رہا تھا۔ سوچا تھا ہماری عزت خاک میں ملا کر سکون سے شادی کر لو گی؟ اس نے سرد لہجے میں کہا۔ عافیہ نے آنکھوں میں آنسو لیے مگر ہمت نہ ہاری۔ محبت کو کوئی نہیں روک سکتا، تم بھی نہیں۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی مگر لفظ مضبوط تھے۔ دروازہ زور سے ٹوٹا اور اذلان اندر داخل ہوا۔ دونوں کی نظریں ملی۔ ایک لمحہ جس میں خوف، محبت اور سکون سب سمٹ آئے۔ آگے کیا ہوگا یہ ابھی طے ہونا باقی تھا، مگر ایک بات واضح تھی کہ یہ محبت اب آزمائش کے آخری مرحلے میں داخل ہو چکی تھی۔ دروازہ ٹوٹنے کی آواز کے ساتھ ہی کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ اذلان کی آنکھوں میں ایسی آگ تھی کہ شمس الدین ایک لمحے کو خود بھی گھبرا گیا، مگر اگلے ہی پل اس نے پستول نکال کر عافیہ کی طرف تان دیا۔ ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو گولی سیدھی اسے لگے گی۔ اس کی آواز زہر آلود تھی۔ عافیہ کے ہاتھ بندے تھے مگر اس کی نظر اذلان پر جمی تھی، جیسے وہ خوف کی بجائے اسے حوصلہ دے رہی ہو۔ اذلان نے ہاتھ آستہ سے اٹھا دیے مگر اس کی آواز مضبوط تھی۔ تمہاری دشمنی مجھ سے ہے، اسے چھوڑ دو۔ شمس الدین کہکا مار کر ہنسا۔ تم نے مجھے سب کے سامنے ذلیل کیا، آج تمہاری خوشی چھین کر حساب برابر کروں گا۔ اسی لمحے باہر سے پولیس کے سائرن کی آواز گونجی۔ حیدر نے بر وقت اطلاع دے دی تھی۔ شمس الدین کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ اس کی گرفت ڈھیلی ہوئی تو عافیہ نے پوری ہمت جمع کر کے خود کو ایک طرف گرا دیا۔ گولی چلنے کی آواز آئی مگر دیوار سے ٹکرا کر رہ گئی۔ اگلے ہی پل اذلان اس پر جپٹا اور دونوں زمین پر گر پڑے۔ ہاتھا پائی کے بعد پولیس اندر داخل ہوئی اور شمس الدین کو گرفتار کر لیا گیا۔ سب کچھ چند لمحوں میں ختم ہو گیا مگر ان لمحوں نے دونوں کی زندگی بدل دی۔ اذلان نے فوراً عافیہ کے بندے ہاتھ کھولے۔ وہ آزاد ہوتے ہی اس کے سینے سے لگ گئی۔ دونوں کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے مگر اس بار یہ آنسو خوف کے نہیں شکر کے تھے۔ ہم کو پتا تھا تم آئے گا، عافیہ نے سسکتے ہوئے کہا۔ اذلان نے اس کے ماتھے پر ہونٹ رکھے۔ میں نہ آتا تو سانس بھی نہ لیتا۔ چند دن بعد گاؤں کی فضا مکمل بدل چکی تھی۔ شمس الدین کی سازش اور اغوا کی کوشش نے سب کو حقیقت دکھا دی تھی۔ رحمت خان خود دورانی حویلی آئے اور اذلان کا ہاتھ تھام کر کہا، آج تم نے ثابت کر دیا کہ محبت کمزوری نہیں طاقت ہوتی ہے۔ پرانی دشمنی ہمیشہ کے لیے دفن کر دی گئی۔ نکاح کے دن پورا گاؤں اکٹھا تھا۔ عافیہ سرخ لباس میں دلہن بنی بیٹھی تھی، آنکھوں میں وہی نیلا سکون اور لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ۔ اذلان نے جب قبول ہے کہا تو جیسے برسوں کی سلگتی دعائیں قبول ہو گئی۔ حیدر نے بہن کے سر پر ہاتھ رکھا تو اس کی آنکھیں بھیگ گئی مگر دل مطمئن تھا۔ رخصتی کے وقت عافیہ نے پلٹ کر اپنے گھر کو دیکھا، پھر اذلان کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ اس نے آستہ سے کہا، اب کوئی روایت، کوئی دشمنی ہم کو جدا نہیں کرے گا۔ اذلان نے مسکرا کر جواب دیا، اب ہماری محبت ہی نئی روایت ہوگی۔
یوں جو محبت کبھی سلگتی ہوئی دعا تھی وہ آخرکار قبولیت کی روشنی بن گئی، اور گاؤں نے سیکھ لیا کہ سچ اور خلوص کے آگے نہ دشمنی ٹھہرتی ہے نہ انا۔